چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ اعظام، صلحائے کرام، صاحبزادگان اور سجادگان عالی مرتبت، خدام اسلام اور معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم تیسری رات کی اس مجلس میں، اس نشست میں حاضر ہیں، اور تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال کے لیے جس کتاب کا درس جاری ہے وہ امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات الصوفیہ ہے۔ طبقات السلمی کا درس چل رہا ہے۔ اب تک میں نے 2 ابواب پر گفتگو کی۔ کل رات کی گفتگو حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ تیسرا باب حضرت ابراہیم بن ادہم پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کچھ چیزیں ضروری حضرت فضیل ابن عیاض کے سلسلے میں رہ گئیں اور کچھ ضروری چیزیں حضرت ذوالنون مصری کے باب سے رہ گئیں۔ سو میں آج تیسرا باب حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع نہیں کر رہا، حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ارشادات و فرمودات میں سے جو کچھ ضروری چیزیں، چنیدہ باتیں، منتخب باتیں جو رہ گئیں، آج کی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل کر لوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا اذن ہوا تو کل رات پھر حضرت ابراہیم بن ادہم کا باب شروع کریں گے۔ اب میں تکمیل کر رہا ہوں فضیل ابن عیاض اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے ابواب کی۔ ایک علمی سی بات میرے ذہن میں آ گئی، اس کو باقاعدہ موضوع کی طرف آنے سے پہلے واضح کر دوں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے ہمیشہ کہ اولیاء اللہ کا جب میں نام لیتا ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ بعض لوگ کم علمی کے باعث اور بے خبری کے باعث یا کج فہمی کے باعث اس مسئلے پر مغالطے میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اسباب ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ لوگوں کو یہ خیال ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے کہنا جائز ہے، اور اولیاء و صالحین کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جاتا۔ سو میں نے چاہا کہ یہ نقطہ 2 منٹ میں اس کے دلائل میں نہیں جا رہا، بس قول اپنا کہہ دینا چاہتا ہوں وثوق کے ساتھ، تحقیق بتا دینا چاہتا ہوں، دلائل میں نہیں جانا چاہتا۔
ایک پختہ مستحکم بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سمجھنا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے جائز ہے اور حضور علیہ السلام کی امت میں تابعین، تبع تابعین، متقدمین، اولیاء، صالحین تا قیامت اور اولیاء و صالحین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں، ان کے لیے صرف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس قول اور خیال کی ائمہ دین میں اور اکابر علماء اسلاف سے آج تک کہیں کوئی سند نہیں ہے۔ یہ محض ایک وہم ہے، کم علمی کی بنا پر، کم مطالعہ کی بنا پر، بے خبری کی بنا پر جو لوگوں کو ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک ان کے نیک طرز زندگی کو اپنانے والے اور پیروی کرنے والے مومنین کے لیے خود قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دے دی ہے۔ خود قرآن نے سند دے دی ہے کہ صحابہ کرام اور پھر قیامت تک جو اہل ایمان ان کے طرز احسان اور طرز صالحیت کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو جب قرآن نے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے اور صحابہ کرام کے اسوہ کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے رضی اللہ عنہم کا کلمہ ارشاد فرما کر سند قائم کر دی، تو اس کے بعد کسی دلیل کی مسلمان کے لیے حاجت نہیں رہتی۔ اور پھر 13 صدیوں میں، 14 صدیوں میں اہل علم کا یہ وتیرہ رہا۔ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی پڑھیں، ان کی شروع پڑھیں، کل ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تصوف اور ائمہ علم کی 1000 کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اولیاء اور صالحین کے لیے بالاجماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اہل علم کے ہاں ممنوع نہیں رہا، یہ ان کا وتیرہ، ان کا شعار، اور اہل علم کی جمیع کتب میں آپ کو لکھا ملے گا۔ بس اس پر میں نے چاہا کہ ایک مختصر سی بات آپ کے ذہن نشین کر دوں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو، بس یہ اس کا معنی ہے۔ اور اللہ ہر صالح سے راضی ہے، ہر مومن متقی سے راضی ہے، اپنے ہر ولی سے راضی ہے۔ جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، سادہ سی بات ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ ایسے بندوں کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ والے اہل اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور جس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، جس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے اور اہل معرفت کے ہاں جس کا نفس مطمئنہ ہو جائے وہ صاحب ولایت ہو جاتا ہے۔ مرتبہ ولایت نفس مطمئنہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر نفس مطمئنہ کے حامل کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اب تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جن سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو ہر صاحب نفس مطمئنہ اس نص قرآنی کے تحت رضی اللہ عنہ ہے، راضیتم مردیتن ہے۔
یہ بات ضمناً میرے ذہن میں آئی، میں نے چاہا کہ علمی طور پہ اس نقطے کو سمجھا دوں، اور کل علماء، محدثین، فقہا سب اپنی کتابوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغیر استثناء کے استعمال کرتے ہیں۔ اب صرف وہی انکار کرے گا جس نے کتابیں کھول کے نہیں پڑھی اور محض علم کی بجائے گمان سے بات کرتا ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں اور بات شروع کر رہے ہیں حضرت فضیل ابن ایاز، یعنی جو چیز چند ضروری چیزیں ان کے بیان میں رہ گئی کل رات۔ حضرت فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ میں نے پوری 10 راتوں میں، آپ کو معلوم ہے، اپنے بیان کا موضوع ان کی کرامات کو نہیں بنایا، ان کے حالات زندگی کو نہیں بنایا، ان کی تعلیمات کو بنایا ہے۔ کرامات آپ عمر بھر سنتے ہیں، کرامتیں حق ہیں، کرامتیں حق ہیں، اور ولی کی کرامت در حقیقت اپنے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ جتنے اولیاء امت کی کرامتیں صادر ہوئی، ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوں گی، وہ ساری کرامات اولیاء شعائیں ہیں، شاخیں ہیں اور پھل ہیں معجزات مصطفیٰ کے۔ امت کے اولیاء کی کرامتیں اپنے نبی کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اس کے ثمرات ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تسلسل ہوتا ہے۔ اس پر گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علماء جب خطاب کرتے ہیں اولیاء اللہ پر تو ان کا تو موضوع ہی کرامات ہوتا ہے، اس لیے اس بیان کی کمی نہیں۔ میں نے 10 راتوں کے لیے تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال یہ موضوع رکھا ہے، سو ان کے فرمودات، ان کی تعلیمات، اس پر گفتگو جاری ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا اکثر ہمہ وغمہ، اب اللہ کے محبوب بندوں کی، اہل آخرت کی اور اہل اللہ کی پہچان کیا ہے، اور ان کا اور اہل دنیا میں فرق کیا ہے؟ حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے، کہ اللہ صرف بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے، اللہ صرف صالحین اور اولیاء کا، نیک بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے، وہ بعض بندوں کا محب بھی بن جاتا ہے۔ تو میں نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے کل کی بات اور کل کا درس شروع کیا تھا۔ اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل، تو جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر جبریل کو بلا کے اپنا راز محبت فاش کر دیتا ہے، اپنا راز محبت فاش کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر جس سے محبت کرتا ہے پھر چاہتا ہے کہ جتنے پاکیزہ دل والے لوگ ہیں وہ سارے اس محبت میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے آیا جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اب اس کی علامت کیا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے، اس کے غم اور ہم کو بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں چونکہ حضرت ذوالنون مصری سے جو میں نے حدیث ان کی سند کے ساتھ آج روایت کی تھی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مرد مومن کے لیے دنیا قید خانے کی مانند ہے۔ اب حضرت فضیل ابن ایاز بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جس بندے سے محبت ہو جاتی ہے اس بندے کے غم بڑھا دیتا ہے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی
دوا دے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے. فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جس بندے سے محبت ہو جاتی ہے اس بندے کے غم بڑھا دیتا ہے. تاکہ کیوں بڑھا دیتا ہے؟ کیوں بڑھا دیتا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث یاد کریں جس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ پھر اللہ پاک یقول للدنیا یا دنیا مری علی اولیائی ولا تحلو لی لہم فتفتنیہم، کہ اللہ جن سے دوستی اور محبت کر لیتا اور جن کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کی خاطر پھر دنیا سے فرماتا رہتا ہے، دنیا سے خطاب کرتا ہے، اے دنیا میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن کے رہ اور زیادہ میٹھی نہ بن. اگر تو میرے اولیاء پر بہت میٹھی بن گئی تو ڈر ہے کہ کہیں وہ تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور میں جن سے محبت کرتا ہوں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں مبتلا ہوں. میں چاہتا ہوں ان کے دل تجھ سے دور رہیں، اے دنیا تجھ سے کٹے رہیں. دل دنیا سے جتنے کٹے رہتے ہیں اتنا ہی رب سے جڑے رہتے ہیں، اور جو دل رب سے جڑے رہتے ہیں، رب سے جڑ جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ دل حب دنیا سے کٹے رہتے ہیں. میں نے کہا تھا جس طرح دو سوکنے ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، اس طرح دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت دنیا کو وقتاً فوقتاً فرماتا رہتا ہے تو اہل دنیا کے لیے دنیا جتنی چاہے میٹھی بن جا، مگر جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کڑوی بن. کبھی تھوڑی سی مٹھاس ملے تو ساتھ ساتھ کڑواہٹ بھی دیتی رہے، اور بہت میٹھی نہ بن تاکہ کہیں تجھ میں گم نہ ہو جائیں. یہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے اس دنیا میں اس بندے کے غم بڑھا دیتا ہے. کبھی بیمار کر دیا، کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، کبھی خوشحالی تھوڑی سی دے دی، کبھی چھین لی، کبھی فاقہ کے دے دیا، کبھی فقر دے دیا، کبھی غم دے دیا، کبھی کچھ ثمرات دے دیے، کبھی چھین لیے، کبھی اس کے خلاف ملامت کرنے والے لوگ پیدا کر دیے، ایسے بیٹھے بٹھائے اس کو گالیاں دینے والے پیدا کر دیے، کہیں تانا زنی شروع کر دی. الغرض طرح طرح کے غم بڑھا دیتا ہے تاکہ ان کا دل دنیا میں نہ لگے. ہائے ہائے، جن دلوں سے وہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ دل دنیا میں لگیں، وہ چاہتا ہے وہ دل میرے ساتھ لگے رہیں. حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ لا یجد عشاء ولا غدان، حتیٰ لا یجد عشاء ولا غدان. اتنے غموں میں مبتلا رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ کبھی رات کا کھانا نہیں ملتا، کبھی رات کا ملتا ہے تو دن کا نہیں ملتا. اور ہمارا معیار کیا ہے؟ اگر مال و دولت کی اور آسائش اور راحت دنیا کی بڑی کثرت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے. ہائے ہائے، ارے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و منزلت، اگر اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا یہ دنیا. اس دنیا میں کل اللہ کے جو دشمن ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں،
اسلام کے دشمن ہیں، اس کے محبوب نبی کے دشمن ہیں، سب سے بڑھ کر دنیا ان کے پاس ہے۔ پیمانے بدل گئے۔ فرمایا اگر اس دنیا کی عزت اور دنیا کی قدر میرے نزدیک مچھر کے پر جیسی بھی ہوتی تو بھلا میں اپنے دشمنوں کو اس سے نوازتا؟ میں جو اپنے دشمنوں کو بے حساب دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی اس سے ہاتھ دھوتا پھرتا ہے۔ اصل قدر و منزلت والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَهُ، حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَهُ وَسَّعَ دُنْيَاهُ وَفَرَّحَهُ بِمَا آتَاهُ وَشَغَلَهُ بِهَا عَنْهُ، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس کے اوپر دنیا کو بڑا وسیع کر دیتا ہے، دنیا کی فرحتیں بے حساب اس کے لیے کر دیتا ہے، تاکہ وہ ان میں اور مشغول ہو جائے اور مشغول ہو جائے اور رب سے اور دور ہو جائے۔ ہائے اس طرح حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا وقال طوبى لمن استوحش بالخلق وانس بالحق، مبارک ہو اس شخص کو جسے مخلوق سے وحشت مل گئی اور اپنے مولا سے اس کے دل میں انس آ گیا۔ تو اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو بندے کو مخلوق کے ساتھ اتنی رغبت، خلق اور دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رہتی۔ پھر حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا ایک بڑی لطیف بات کہی، معرفت کی بات کہی۔ فرمایا من عرف اللہ من طریق المحبت بغیر خوف ہلاکا ومن عرفہ من طریق الخوف انقطع عنہ بالبعد ومن عرفہ من طریقہما معا احبہ وقربہ ومکنہ وعلمہ۔ آپ نے فرمایا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور یہ وہ بات ہے جس پر مسلک بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، عقیدے کی جہتیں وجود میں آ گئی ہیں، اس لیے کہ حق اہل اللہ کے پاس تھا۔ سن لو، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور میں اپنی پوری زندگی کے مطالعے کا، پوری زندگی کے تجربے کا، جو زندگی میں پڑھا، جو بیتا، جو سمجھا، جو برتا، اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ عقیدہ کیا؟ عقیدہ اور معرفت حق صرف اور صرف اور صرف وہی ہے جو اولیاء و صوفیاء سے ملی، باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے، باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ جو کچھ اللہ والوں نے بتایا وہ دیکھیے، جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، حضرت علی حجویری، وہ حضرت خواجہ اجمیر، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، وہ حضرت مجدد الف ثانی، وہ حضرت شاہ نقشبند، وہ شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی، وہ سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد، وہ جنید بغدادی، وہ سری سقطی، وہ فضیل ابن عیاض، وہ ذوالنون مصری، وہ معروف کرخی، وہ جو اہل اللہ، وہ با یزید بستانی، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی، یہ جو اہل اللہ ہو گزرے اور ہوں گے، عقیدہ وہی حق ہے،
معرفت انہی کے پاس ہے، اور جو بات انہوں نے کہی وہ حق ہے، اور اس کے سوا جو اس راہ سے ہٹے، راہ صوفیاء سے، اہل اللہ کی راہ سے، اولیاء کی راہ سے، یا تفرید کی وادیوں میں بھٹک گئے یا افراد کی وادیوں میں بھٹک گئے، یا زیادتی کر بیٹھے یا کمی کر بیٹھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو فقیہ ہو گیا اور صوفی نہ ہوا، یعنی جس نے تفقہ علم شریعت، ظاہری علم شریعت کو حاصل کیا اور علم باطن اور تصوف کو چھوڑ دیا، فاسق و فاجر ہو گیا، بھٹک گیا، اور جس نے تصوف کا علم، باطن کا علم پایا اور علوم شریعت نہ پائے، احکام شریعت کے علم کو چھوڑ دیا، وہ ملحد و زندیق ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اور حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو جمع کیا، اور دونوں کو جمع کرنے والے اولیاء تھے۔ اگر آپ کہیں کہ محدثین کا کیا بنا، امام بخاری کا کیا ہوگا، امام مسلم کس کھاتے میں، امام ترمذی کس کھاتے میں، امام نسائی کس کھاتے میں، امام اعظم ابو حنیفہ، تو یہ تفصیل کا وقت نہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم یہ سب صرف محدثین نہیں تھے، یہ سب اولیاء تھے، یہ اولیاء اللہ تھے۔ ارے یہ فقیہوں کا کام ہے۔ میں نے کل رات بتایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7,000 ختم قرآن مجید کے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فقہاء اور علماء کرتے ہیں، یہ اولیاء کرتے ہیں، سارا دن علم دین پڑھاتے۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف میرے امام، آپ کے امام، سب اماموں کے امام، امام اعظم سارا دن حضور کے علم کی خیرات تقسیم کرتے، اور رات کو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے، مصلی پر اپنی داڑھی پکڑ لیتے، سفید داڑھی پکڑ لیتے اور عرض کرتے، مولا اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو بڑی عجیب بات ہوگی، ابو حنیفہ قیامت کے دن بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی، حیرت کی بات ہوگی۔ میرے پلے بخشش کے لیے کچھ نہیں، میری داڑھی میں جو سفید بال ہیں ان کا خیال کر کے معاف کر دینا۔ اب مجھے بتائیے، یہ علماء کی بولی ہے؟ بس سادہ سا ایک سوال ہے، ارے یہ علماء کی بولی ہے؟ علماء یہ زبان بولتے ہیں؟ نہیں، یہ اولیاء کی بولی۔ یہ کس کی بولی ہے؟ اولیاء کی بولی۔ آپ سمجھیں امام مالک بھئی یہ حدیث کے اور فقہ کے امام تھے، کسی نے ان کے حالات کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، دوا دے۔ آپ سمجھیں امام مالک بھئی یہ حدیث کے اور فقہ کے امام تھے، کسی نے ان کے حالات کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہر رات کیا امام ذہبی کو پڑھیے سیر و اعلام نبلاء میں، امام ابن جوزی کو پڑھیے، اسماء و رجال کی کتب پڑھیے۔ امام مالک وہ امام جو ساری زندگی 4 قدم پر مدینہ سے مکہ معظمہ ہے، سارا جہان ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، مگر فرض حج ادا کیا، فرض حج ادا کیا،
90 برس عمر پائی اور ساری زندگی کعبۃ اللہ دیکھنے نہیں گئے، عمرہ کرنے نہیں گئے، نفلی حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر نکلوں خدا جانے کہیں موت نہ آ جائے۔ علماء یوں سوچتے ہیں؟ بتائیے، یہ عاشقوں کی سوچ ہے، یہ اولیاء کی سوچ ہے۔ اور جو اس خیال سے کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، جو ساری زندگی نفلی حج اور عمرہ کرنے نہیں جاتے، تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ امام ذہبی اور امام ابن جوزی کو پڑھیے، پوری زندگی ہر رات خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی تھی، ہر رات حضور ملتے تھے۔ یہ ہر رات حضور علماء کو ملنے کی فکر کرتے ہیں؟ یہ کچہری والوں کی باتیں، یہ جن کو جتنے امام ہیں، جن کو امام سمجھا جاتا ہے حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، جو امام بنے وہ فقط علماء ظاہر نہ تھے، لوگ ان کو علم ظاہر کے تبحر کے حوالے سے جانتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے شب و روز کھنگال کے دیکھیں، خدا کی قسم ان میں ہر شخص ولی تھا۔ امام جلال الدین سیوطی، لوگ ان کو محدث اور مفسر جانتے ہیں، انہوں نے 72 مرتبہ اپنی زندگی میں بیداری میں آقا کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس حدیث کی صحت اور سند پہ شک ہوتا براہ راست آقا علیہ السلام سے سوال کر لیتے تھے۔ اس کو علم کہتے ہیں؟ یہ علماء کے طریقے ہیں؟ علماء تو کتابوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا جو امام ہوئے وہ سب اولیاء تھے۔ اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ایک ایک کے حال گن کے آپ کو بتاؤں، یہ سب صاحبان کرامات تھے، سب صاحبان کرامت تھے، صاحبان استقامت تھے۔ امام بخاری ساری زندگی اپنے قمیض کی جیب میں حضور کا منہ مبارک رکھتے تھے۔ علماء کے یہ وتیرے ہیں۔ اور پڑھیے بخاری شریف جب مرتب کی اور اس کے تراجم الابواب مدینہ پاک میں گئے اور فرماتے ہیں خود میں نے رات اور دن عند قبر نبی، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر اپنی بخاری کے تراجم الابواب کی تکمیل کی۔ میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نہیں کہا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تکمیل کی، یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تکمیل کی، بھئی قبر انور کے قریب جہاں بیٹھے وہ جگہ کیا ہے؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ما بین قبری و ما بین منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ما بین بیتی و منبری، تو وہ جگہ تو ریاض الجنہ ہے۔ تو اگر عالم ہوتے، صرف عالم ہوتے تو کہتے کہ میں نے تراجم ابواب کی تکمیل ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کی، اگر فقط عالم ہوتے تو کہتے میں نے مسجد نبوی میں کی۔ نہ ریاض الجنہ بولتے ہیں نہ مسجد نبوی کہتے ہیں میں نے قبر مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے تکمیل کی۔ تو بولیوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ اولیاء کی بولی ہے، یہ اولیاء کی بولی ہے۔ وہ بات آ رہی ہے جو حضرت فضیل ابن ایاز نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کی راہ پر چلا صرف طریق محبت سے، بڑا خاص نکتہ ہے آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور عاشقان رسول کے دعوے دار ہیں کہلاتے ہیں، صرف خاص طور پہ آپ کے لیے، پھر اگلا حصہ اوروں کے لیے بھی ہے جو عشق کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو صرف طریق محبت سے اللہ کی معرفت تک جانا چاہے بغیر خوف، اور اللہ کے خوف کے طریق کو چھوڑ دے، خوف الہی کے طریق کو چھوڑ دے، خوف کے طریق کو چھوڑ دے کہ صرف طریق محبت چاہیے، فرمایا ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔
میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، یا محبت کا فقط سبق ہوتا ہے یا رجا کا سبق ہوتا ہے، امید کا۔ ایمان بین الرجاء والخوف ہے، یہ اعتدال ہے۔ ایمان نام ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کے خوف کا دامن پکڑا ہو، ایک ہاتھ میں امید کا دامن پکڑا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سب اولیاء، صحابہ تو تھے ہی، اور صحابہ تو ائمہ اولیاء ہوتے ہیں، یعنی کل امت کے اولیاء مل کر بھی آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام صحابہ جو حضور کے بہت قریب تھے، جن کے مرتبے بلند تھے، وہ صاحبان ولایت تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف اور رجا، خوف اور محبت کی بات فرماتے ہیں کہ خوف کا مقام یہ ہے، خوف کا مقام یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی ساری امت میں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، باقی ساری امت بخش دی جائے گی، صرف ایک شخص حضور کی امت میں سے دوزخ میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام خوف تھا، اور ساتھ مقام رجا کیا تھا؟ فرماتے اگر یہ خبر ملے کہ قیامت کے دن حضور کی امت میں سے صرف ایک ہی شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھ پہ کرم کر دے۔ یہ خوف کا عالم، یہ امید کا عالم۔ امید، محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو خوف کی راہ کو چھوڑ کر صرف طریق محبت سے جانا چاہے وہ ہلاک ہو گیا، اور دوسری طرف فرمایا کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے۔ اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو صرف خوف کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے، تو فرمایا جو طریق محبت چھوڑ دے اور طریق خوف سے فقط جانا چاہے، فرمایا وہ وحشت کی گھاٹی میں گرا کر کاٹ دیا گیا، وادی یہ وحشت میں گرا کے کاٹ دیا گیا۔ تو پھر بچا کون؟ فرمایا وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ طَرِيقِهِمَا مَعًا، جو خوف اور محبت کو اکٹھا رکھ کے اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے، اکٹھا رکھ کے جانا چاہے، احبہ، اللہ اس کو محبوب بنا لے گا، وقربہ، اللہ اس کو قریب کر لے گا، ومکنہ، اللہ اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا، وعلمہ، اور اللہ اس کو پھر علم اور ہدایت اور نور اور معرفت عطا کر دے گا۔ پھر اصلاح احوال کے لیے تصوف کسی ورد اور وظیفے کا نام نہیں ہے، کسی خاص تسبیح کا نام نہیں، اوراد اور وظائف کا نام نہیں۔ تصوف نہ رسوم کا نام ہے، نہ علوم کا نام ہے، نہ کسی وضاقتہ کا نام ہے، نہ کسی ہیئت کا نام ہے، نہ جبہ و دستار کا نام ہے، نہ گدی کا نام ہے۔ تصوف نہ وراثت ہے، نہ دعویٰ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ 1200-1300 سال کی کتب اہل تصوف، ائمہ تصوف کی پڑھیں۔ تصوف سراسر حسن معاملہ ہے اور حسن ادب ہے۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ کیسا کرنا ہے، رسول سے معاملہ کیسے ہے، صحابہ سے معاملہ کیسے ہے، اہل بیت سے معاملہ کیسے ہے، اولیاء سے معاملہ کیسے ہے، بڑوں سے معاملہ کیسے ہے، چھوٹوں سے معاملہ کیسے ہے، بیوی بچوں سے معاملہ کیسے ہو، پڑوسیوں سے معاملہ کیسے ہو، دوست سے معاملہ کیسے ہے، دشمن سے معاملہ کیسے ہے، عالم سے معاملہ کیسے ہے، جاہل سے معاملہ کیسے ہے، نیکوکار سے کیسے ہے، بدکار سے کیسے ہے، غریب سے کیسے ہے، امیر سے کیسے ہے۔ ہر ایک کے ساتھ
اپنا معاملہ اچھا رکھنا، یہ تصوف ہے، یہ حسن ادب ہے۔ ہم 2 معاملے درست کرتے ہیں، 8 معاملے خراب رکھتے ہیں، اسی طرح ہے نا، 2 جگہ معاملے اچھے کرتے ہیں، 10 جگہ معاملے خراب کرتے ہیں، اور پھر دعوے دار ہوتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا قال اذا اغتابك عدوك فهو انفع لك، یہ اصلاح احوال ہے، فهو انفع لك من الصديق فانه كلما اغتابك اعطاك من حسناته۔ فرمایا اے بندے، تصوف یہ ہے کہ سمجھ لے کہ جب تیرا کوئی دشمن ہو اور وہ تیری پشت پیچھے تیری غیبت کرے، تجھے برا بھلا کہے، تیری چغلی کرے، تیرے خلاف بری بری باتیں کرے، تہمتیں لگائے، تو فرمایا جب تیرے دشمن تیرے خلاف تجھ پر تہمتیں لگائیں، غیبتیں کریں اور چغلی کریں، تو فرمایا تو اس دشمن کو اپنے دوستوں سے بھی نفع مند سمجھ، غنیمت جان، غنیمت جان کہ کوئی تیری غیبتیں کرتا ہے، تیری پشت پیچھے کوئی تجھے برا بھلا کہتا ہے، تجھے گالی گلوچ دیتا ہے، تجھ پر تہمت لگاتا ہے، فرمایا غنیمت جان، اس لیے کہ وہ دوستوں سے بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے، کہ دوست تو تیری تعریف کریں گے اور تعریف کرنے سے نفس بگڑ جائے گا، دشمن تجھے گالی دے گا اور ہر ایک گالی پر وہ اپنی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈالتا جائے گا، جتنی گالیاں دے گا اس کی ایک ایک گالی پر اس کی نیکیاں حسنات تیرے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو دوست نے تو تیری تعریف کی، تو اس کی تعریف کرنے سے تو تجھے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ دوست تعریف کرتے ہیں نا، عقیدت مند تعریف کرتے ہیں، مداح لوگ تعریف کرتے ہیں، واہ 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 جی کیا شان ہے، کیا شان ہے، اٹھا اٹھا کے کیا آسمانوں پر لے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو تعریف کرنے سے کوئی نیکی ملتی ہے؟ نیکیاں ملتی؟ کچھ بھی نہیں ملتا، الٹا نقصان کا ڈر ہے۔ اگر نفس پر تمکن نہ ہو اور نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ نہ ہو اور بین بین جھول میں ہو، جھول کھاتا ہو، نفس کمزور حالت میں ہو باطن، تو جتنی تعریف ہوگی تو نفس پھول سکتا ہے، نفس بگڑ سکتا ہے، وہ نفس یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے حق ہے، شاید میں ہوں ہی اسی کے قابل، بس یہ خیال آیا پھسل گیا کہ میں حقدار ہوں تعریف کا، بس نفس کے یہ خیال آیا، بربادی ہو گئی۔ تو تعریف تو خطرناک ہے، مدح یہ تو خطرناک ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے، ان کا گھر جس راہ میں آتا تھا اس راہ میں بادشاہ کی مجلس بھی آتی تھی، جو ہی گزرتے بادشاہ ان کے ادب میں احترام میں کھڑا ہو جاتا، تو سب وزراء بھی کھڑے ہو جاتے، وزراء بھی کھڑے ہو جاتے، آپ کے مرید ساتھ ہوتے، سلام کرتا وہ ادب و احترام سے، آپ سلام کا جواب دیتے چلے جاتے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، وزراء کھڑے ہو گئے، پورا دربار کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اس بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ مریدوں کو بات سمجھ نہیں آئی، پریشان ہوئے، آگے پہنچے تو جا کے پوچھا حضرت آج جو عمل آپ کا دیکھا، آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، مکارم اخلاق، صوفیاء کی علامت یہ ہے اگر حضور کی امت میں آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ صوفی ہوتا ہے، وہ اولیاء اور صوفیاء ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی خیرات حضور کی امت کے اہل تصوف کو، صوفیاء اور اولیاء کو ملی، یہی ولایت ہے، یہی تصوف ہے۔ تو آپ کے تو اخلاق حسنہ ہیں، وہ عزت و تکریم میں کھڑے ہوتے تھے، آپ سلام کا جواب دیتے تھے، آج ان کی طرف منہ کر کے آپ نے تھوک دیا۔ جب آپ نے تھوکا تو بادشاہ بڑبڑانے لگا، برا بھلا کہنے لگا،
یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ ایسی باتیں کرنے لگا، خود بھی بیٹھ گیا، سارے وزراء بھی بیٹھ گئے اور ان کے ماتھوں پہ بال آ گئے اور آپس میں آہستہ آہستہ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ عجیب قسم کا آدمی۔ انہوں نے کہا اتنی عزت و تکریم کرتے تھے حضرت، تو آپ کے اس عمل سے وہ سارے ہی برا بھلا کہنے لگ گئے آپ کو۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے یہی میں چاہتا تھا۔ تو میں روز میں گزرتا تھا، وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے، میں نفس کو جھانکتا تھا تو میرے نفس پہ ان کے کھڑے ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں گزر رہا ہوں، بادشاہ وقت اور وزراء کھڑے ہو گئے ادب میں، تو میں دیکھتا تھا کہ کہیں نفس پھولا تو نہیں ہے، کہ میرا اتنا رتبہ ہے کہ شاہان وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھتا تھا کہ نفس بے نیاز رہتا تھا، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کوئی کھڑا ہو یا بیٹھا رہے، الحمدللہ کر کے گزر جاتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ جب وہ پورا دربار کھڑا ہوا تو میرے نفس میں تھوڑی ہلچل ہوئی، تھوڑا سا نفس ہلا اور اس کے اندر یہ خیال آیا کہ با یزید تیرا اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ شاہان وقت بھی تیرے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس جو ہی نفس میں یہ خیال آیا، میں نے چاہا کہ اس کا علاج یہی کر دوں کہ کہیں بڑھ نہ جائے، تو میں نے اس لیے تھوکا، مجھے پتا تھا کہ تھوکوں گا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب انہوں نے برا بھلا کہا بیٹھ گئے، میں نے نفس کو کہا کہ اب سن لیا، یہ ہے تیرا مقام، وہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ ہے تیرا مقام۔ تو مجھے تو نہ بادشاہ کے کھڑے ہونے سے غرض تھی نہ بیٹھنے سے، میں تو اپنے نفس کے حال کو درست رکھنا چاہتا تھا۔ یہ نفس بڑا شیطان ہے، یہ مرتبہ نفس کاملہ کے درجے پر بھی پہنچ جائے تو اپنی مکاری اور عیاری سے باز نہیں آتا، تاک میں لگا رہتا ہے کہ تھوڑی سی بھی غفلت کہیں ہو تو پھر حملہ کرے، اصل سرشت سے باز نہیں آتا۔ اس لیے اہل اللہ آخری مراتب پر پہنچ کر بھی نفس کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں یہ ڈنگ نہ مار لے، ڈنک نہ مار لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص خوف اور محبت، ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ بس یہ بیڑا ہی پار ہے، حضور کے غلام ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، فلاں بزرگوں سے نسبت ہے، فلاں کے مرید ہیں، تو باقی نماز روزہ تو خیر ہے، کبھی وقت مل گیا پڑھ لی، نہ پڑھ لی، بیڑا ہی پار ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی میں کسی ایسے ولی کو نہیں دیکھا جس نے ایسے ہی بیڑا پار کی تعلیم دی ہو۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ یہ مال کمانے والے لوگ ایسے بیڑے پار کراتے ہیں کہ بس آپ ایک بار ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ ایک بار ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، ہماری جیب بھر دیں اور بس آ گیا کریں، سال کے سال ہاتھ چوم لیے اور عرس میں آ گیا، نظر نیاز دے دی۔ ہم نے یہ تصوف بنا لیا ہے۔ یہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کا نہیں تھا، یہ اولیاء تھے جن کی زندگی کا کوئی لمحہ سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ تھا۔